اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ تمام حضرات علماء کرام کی جانب سے یہ گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ نوجوان جلوس کو ایک مثالی بنائے، ادب کے ساتھ راستے میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو اپنے اپنے علاقوں کی زبان پر ایک بیٹ بنا کر لے کر جائیں، اور ناچ گانے سے پرہیز کرے، اور پانی اچھالنے ریس اچھالنے سے پرہیز کرے، اور جلوس اگر نکالنا ہی ہے تو صرف مرد ہی رہے، عورتوں کی شرکت قطعاً جائز نہیں ہے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، ناظرین، اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت ہم لوگ اس مقدس مہینے کے سائے میں چل رہے ہیں جس مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے عاشقان رسول ربیع الاول کے مہینے میں اپنی اپنی محبتوں کا پورا اظہار فرماتے ہیں۔ طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ چند صدیوں سے جاری ہے، میری مراد جلوس پر بات کرنا اور بحث کرنا ہم کو نہیں ہے، لیکن چند دنوں سے جلوس میں ہونے والے خرافات سے بہت فرق پڑ رہا ہے۔ روکنے کے لیے حضرات علماء کرام اور ذمہ داران انت تک کوشش کر رہے ہیں۔ اسی موضوع کو لے کر چامرات پیٹ کے حلقے کے حضرات علماء کرام کی ایک نشست ہوئی، جس میں اس فکر کو سامنے رکھا گیا، کیونکہ ہمارے نوجوان تقریباً تعلیم اور تربیت سے بہت دور ہیں، جس کی وجہ سے محبت کے ادا کرنے میں بھی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ 12 تاریخ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلے سے قطع نظر محبت کے اظہار میں کہیں جلسے منعقد ہوتے ہیں تو کہیں جلوس نکالے جاتے ہیں، اور جلوس میں جو خرافات ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ، چند دنوں سے چند سالوں سے جلوس میں ڈی جے کا خاص اہتمام ہوتا ہے، میوزک کا انتظام ہوتا ہے۔ نوجوان ہمارے ناچتے ہیں، انڈے پانی ریس اڑاتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی تعلق نہیں۔ انفرادی طور پر روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو نوجوان بھڑک جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں ان کے سامنے قرآن حدیث کو پیش کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔
کہیں انکار کر دے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس اہم اور سلگتا مسئلے کو سامنے رکھا گیا، اور یہ مسئلہ صرف شہر بنگلور ہی کا نہیں بلکہ پورے ریاست کرناٹک کا بھی ہے، اور صرف ریاست کرناٹک کا نہیں بلکہ پورے ملک بھارت کا تقریباً یہ مسئلہ بن چکا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں پورے عاشقان رسول سے کہ اپنے عشق کا اظہار ضرور کرے، لیکن شریعت کے حد میں، اور عشق کے اظہار میں ایسی کوئی غلطی نہ کرے جس سے ہمارا نام بھی گستاخان رسول میں شامل ہو جائے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تعالی ایک ایک منٹ کے اندر وہ اپنے اپنے زرین خیالات کو پیش کریں گے۔ عاجز اپنی طرف سے ان علماء کرام کی جانب سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک سبق ہوتا ہے، اسے پڑھیں، اس کے بعد محبت کا حق ادا کریں۔ جلوس ضرور نکالیں آپ، وہ آپ کی محبت کا انداز ہے، لیکن اس جلوس کے اندر ایسا کوئی کام نہ کرے جو عین شریعت کے خلاف ہو، کیونکہ اسلام ڈی جے، میوزک، ناچ گانا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی فکر کو لے کر چامراج نگر حلقے کے تقریباً تمام حضرات علماء کرام جمع ہوئے، آج سے 4-5 دن پہلے بھی اور آج بھی الحمدللہ جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ اپنے اپنے خیالات کو پیش کریں گے۔ میں حضرت مولانا مفتی اصغر علی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 1 منٹ میں اپنا پیغام پیش فرمائیں۔ مولانا ویسے 2-3 سالوں سے ڈی جے وغیرہ کا جو اہتمام ہوتا تھا اس پر روک لگا دی گئی ہے، اس پر کئی باضابطہ اعلان کیا گیا ہے، اس میں کبھی ڈی جے وغیرہ نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ علماء کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت دی جائے کہ جلوس کو کس انداز میں لے جائے۔ انشاءاللہ وہ پیغامات پیش کرنے کے بعد آ جائیں گے آپ کے ساتھ۔ چامراج پیٹ کا جملہ دوبارہ ریپیٹ کریں۔ چامراج پیٹ کے دیا چامراج پیٹ، اچھی بات ہے، جملے کو دوبارہ دہرا دیجیے تاکہ ہم تک پیش کریں۔ تو چامراج پیٹ حلقے کے حضرات علماء کرام الحمدللہ جمع ہوئے، اس پر پوری فکر کیے ہیں جس بات کا اظہار ہو رہا ہے۔ میں حضرت مولانا مفتی اصغر علی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم سامعین، ناظرین، اللہ کا فضل ہے کہ ہر دور میں امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے علماء ربانیین پیدا ہوتے رہے، اور کبھی امت کو علماء نے یتیم نہیں رکھا، محروم نہیں رکھا، زندگی کے ہر پہلو میں ان کی رہبری اور رہنمائی شامل رہی۔ میلاد النبی کے موقع پر دن بدن ہم نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارا ہر عمل چاہے خوشی کا ہو یا غم کا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں لمبی بات نہ کہہ کر صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں اپنے ان نوجوانوں کو جو ڈی جے اور میوزک کی جھنکار پر اپنے کمروں کو مٹکاتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے جلوس محمدی کی شکل ایسی بنا دی ہے کہ دیکھنے والے فرق نہیں کر پاتے کہ یہ گنیشا کا جلوس ہے یا میلاد النبی کا جلوس ہے۔ میں آپ کو اس دور میں لے کر جانا چاہتا ہوں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی آپ پیدا ہوئے، تو ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا،
اس نے جا کر ابو لہب کو اپنے آقا کو یہ بشارت سنائی، خوشخبری سنائی کہ اے میرے آقا، آپ کے گھر میں آپ کے بھائی کو بھتیجا پیدا ہوا ہے، آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ ابو لہب نے اس خوشی کے موقع پر، جو خوشی کا اظہار کا طریقہ تھا اس زمانے میں کفار و مشرکین کے درمیان میں، دیکھیے خوشی کا منانے کا جو طریقہ تھا، اس ابو لہب نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنی بھی کرتے تھے، رکاوٹیں بھی ڈالتے تھے، آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا۔ یعنی حضور کی ولادت پر خوشی تو ہوئی ابو لہب کو، لیکن اس خوشی کے موقع پر انہوں نے ڈانس نہیں کیا یا دوسرا کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ ایک نیک عمل کیا، ایک اچھا عمل کیا جو اللہ کو بہت پسند تھا۔ اس نے خوشی کے موقع پر باندی کو آزاد کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خوشی کے موقع پر اس زمانے میں بھی گناہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی نیک کام کیا کرتے تھے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ میلاد النبی کے موقع پر خوشی منائیے۔ یقیناً پوری دنیا کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن ہماری خوشی شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو جائے، سنت کے خلاف ہو جائے اور اسلام کے خلاف ہو جائے، اور کوئی غیر قوم ہمارے اوپر انگلی اٹھانے والا ہو جائے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے اور نوجوانان اسلام سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ میلاد النبی کے موقع پر ڈی جے یا میوزک کی جھنکار پر اپنے آپ کو ڈانس کرنے اور اپنے آپ کو ایسا پیش کرنے سے پرہیز کریں جس سے اسلام کی توہین ہوتی ہو اور اسلام کی بدنامی ہوتی ہو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری باتیں آ چکی ہیں اور آتی رہیں گی۔ اکابر علماء تشریف رکھتے ہیں۔ اس وقت میں مسجد کے ذمہ داروں سے ایک یہ درخواست کروں گا کہ پورے ماہ ربیع الاول کو کام میں لایا جائے اور حضرات علماء کرام کو ہم استعمال کریں اور چھوٹے چھوٹے جلسے منعقد کریں یا مسجدوں کے اندر چھوٹی چھوٹی مجالس منعقد کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو برادران وطن تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ اگر دنیا میں سب سے عظیم کوئی شخصیت ہے جس نے انسانیت پر احسان کیا ہے تو وہ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور برادران وطن کا حق بھی ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو ان تک پہنچائیں۔ اور ایک جیسے جلوس کی بات آ رہی ہے، جلسوں کی بات آ رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہماری گزشتہ بار ہم نے دیکھی اور علماء کرام نے اس پر اشارہ بھی کیا اور بتایا بھی کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے جھنڈے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، لیکن 12 ربیع الاول کے موقع پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی کار پر، اپنے اسکوٹر پر، اپنے آٹو پر، اپنے گھر پر یا جلوس میں اس طرح سے جھنڈے کو لے کر جاتے ہیں جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، محمد لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بے فہمی میں یا ہوا کے زور سے وہ جھنڈا اڑ جاتا ہے یا کہیں جا کر گر جاتا ہے، یا پھر بھیڑ کے اندر ہم جھنڈے کو گرا دیتے ہیں یا ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو دوسرے دن یہ دیکھنے میں آیا کہ کسی ٹائر کے درمیان میں بھی جھنڈا لٹکا ہوا ہے اور نوجوان اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر پیر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جھنڈا جو ہے کچروں کے ڈبوں میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو خاص طور سے ہم اس پر نظر رکھیں، اور مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی خدمات کو حاصل کریں اور نوجوانوں کو ان تک پہنچائیں، اور ان کا اگر علماء کی ضرورت پڑے تو نوجوانوں تک ان کو لے جائیں۔ جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ہم ماہ ربیع الاول کو کامیاب بنائیں اور پورے ملک میں ایک پیغام دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی، وہ زندگی پیش کریں جو مکے کی زندگی اللہ کے نبی نے پیش کی تھی کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان، تاکہ ان کو پتہ چل جائے
کہ حقیقت میں اگر کوئی دنیا میں بہترین شخصیت تھی یا پیدا ہوئی تھی وہ صرف اور صرف محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جی، جیسے ابھی ہمارے اس حلقہ چامراج پیٹ کے اکابر علماء نے اپنے خیالات اور نظریات کا اظہار کیا، اسی طرح میں بھی ان خرافات میں سے ایک اہم جو خرافات ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہمارے نوجوان عشق میں اور جنون میں ایک اہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ میوزک اور گانے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نے عجیب و غریب طریقے سے یہ بات طے کی ہے، جس طرح اس بات میں اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہے، اسی طرح اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہی آپ علیہ السلام کی وفات بھی ہے، یعنی ولادت کی بھی تاریخ ہو سکتی ہے وہ، اور وفات کی تاریخ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ اس لیے جوڑا ہے کہ کوئی عاشق عشق میں بہت زیادہ پاگل نہ بن جائے، اور کوئی عاشق جہاں ولادت کی خوشی ہے اسی کے ساتھ ساتھ وفات کا غم بھی ہے، تو دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں۔ اس لیے اس دن حد سے زیادہ خوشی کا بھی اہتمام ہم نہیں کر سکتے اور حد سے زیادہ غم کا بھی اہتمام ہم نہیں کر سکتے، درمیانی انداز سے اعتدال کے ساتھ ہمیں اس موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن اس خوشی کے اظہار میں یہ کہ ہم میوزک کا استعمال کریں، گانے ہم گائیں، ڈانس کریں، یہ بالکل شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بعثنی ھدی ورحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے مجھے جو بھیجا ہے سراپا ہدایت اور سراپا رحمت بنا کر میں بھیجا گیا ہوں، وامرنی ان امحق المزامیر، اور اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں گانے کو، ناچ کو، ڈانس کو اور میوزک وغیرہ کے آلات کو ختم کروں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی جس چیز کے لیے مبعوث ہوئے تھے، ہم آپ کی ولادت کے دن اسی چیز کا اظہار کریں اور اسی چیز کا ایجاد کریں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے جیسے ہمارے اکابر علماء نے اپنے خیالات اور آپ کی رہبری کی ہے، میں بھی اپنے نوجوان دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس دن خرافات میں نہ پڑتے ہوئے درود کا اہتمام کریں اور مساجد کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ کان آخر اس کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کے آخری بول جو تھے وہ یہ تھے کہ نماز قائم کرو۔ اب اللہ حفاظت فرمائے، ہم جلوس میں لگ کر نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، پورے دن کی نمازیں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خرافات سے بچتے ہوئے شریعت نے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش ہم کریں، یہ بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور سب میں زیادہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جی یہ جو ہے بولیے۔ جل طور پر جس طرح کے آج خیالات ظاہر ہو رہے ہیں، کیا یہ جمعے میں بھی چلیں گے؟ کیا انشاءاللہ تعالی جمعہ کا کہ اس سے پہلے تو میلاد النبی آ جائے گی، جو جلوس سے متعلق ان باتوں کا اظہار جب ایک جمعہ ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، تو جمعے میں تفصیل کے ساتھ حضرات علماء کرام اس پر ضرور خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ مولانا تنظیموں سے کچھ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی؟ کیونکہ یہ ہمارا پہلا اقدام ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل سادے سیدھے انداز سے اس کام کو ہم شروع کریں۔ بعد میں مجھے خبر پہنچی کہ بہت سارے شہروں میں اور علاقوں میں اس پر محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری ملاقات تو کسی تنظیم اور کسی جماعت سے نہیں ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ تنظیم و تحریک سے ملاقات کر کے ہی کام کریں۔ ہم اپنے طریقے سے اپنے کام کو شروع کیا ہے چامراج پیٹ کے حلقے کے حضرات علماء کرام۔ ہر سال جلوس کے دوران یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مساجد کے ذمہ دار، ٹرسٹ کے ذمہ دار، نوجوان کمیٹی کے ذمہ دار بھی جو ہے اس جلوس میں جو ہے حصہ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ پرسنلی، جس طرح ہمارے مولانا ہیں، آپ ہیں، حضرت ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کون جلوس نکالتے ہیں، کون جلوس میں شرکت کرتے ہیں، تو ان سے پرسنل آپ
लोग मुलाकात करेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे मशवरे में बात आकर है कि हम लोग पहले आप हजरात के ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़े मसाजिद के ज़िम्मेदारों से इंशाअल्लाह उलमा इकराम मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद और भी हमारे कुछ काम है उसको तरतीब के साथ करेंगे ये बात इंशाअल्लाह। इसलिए कह रहा हूँ कि मौलाना पिछले साल जो है अपने बयान में सख्ती से इस मिलाद के जो जुलूस की जो है अलग तरीके से कहा था, जी। लेकिन जानबूझकर जी। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, जानबूझकर जो है हर साल की तरह पिछली मरतबा जो है ज़्यादा करके जो है इतना हंगामा किया है कि आपने बताया कि गणेशा जो बिठाते हैं इस तरह का माहौल, तो इस तरह का माहौल वो एक किस्म की जिहालत है उनको। जब बात कुरान और हदीस की आ जाती है तो उसे तस्लीम कर लेना चाहिए और उसके मुकाबले में अगर ज़िद है तो ये साफ साफ जिहालत है और जिहालत को कितना रोक सकते हैं उतना ही रोकेंगे। जैसा मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम की शिरकत होनी चाहिए थी, इसका प्रोग्राम नज़र आ रहा है जी। और जैसा आप जानते हैं कि इससे पहले शहर बेंगलोर में सिर्फ 2 प्रोग्राम होते थे मिलाद-उन-नबी के जलसों की शक्ल में। वो 2 को इत्तेहाद की शक्ल में लाने के लिए तीसरे का वजूद अमल में आ गया था, जिसकी आज तक रवायत चल रही है। आप जी जी। तो मुख्तलिफ जो मकतब फ़िक्र के दीगर उलमाए कराम हैं उन तक रसाई के लिए क्या तरीक़ाकार होगा? हमने तो उसके बारे में कोई गौर नहीं किया क्योंकि जो बड़े बड़े जलसे बेंगलुरु के अंदर होते थे तकरीबन वो मकामात किसी और चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं, समझ में आई बात है। और 2-3 मकामात अभी भी बाकी हैं जहाँ पर जलसे हो रहे हैं। और मौलाना जो फरमाए मौलाना फ़ारूक साहब कि अब हम लोगों को चाहिए कि रबीउल अव्वल के महीने में जलसों का हम ख़ास इंतज़ाम करें। काफ़ी अरसा हो गया शहर बेंगलुरु के अंदर एक अजीब और गरीब और बेहतरीन माहौल था। रबीउल अव्वल के महीने में, रबीउल सानी के महीने में जगह ब जगह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीक़े से शरई दायरे में जलसे होते थे। अब पता नहीं कि वो जलसे क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जलसों का भी एक असर लोगों की इस्लाह पर पड़ता है। अब वो नहीं हो रहे हैं और इसीलिए मौलाना ने वो पैगाम भी दिया कि अपने अपने मस्जिदों में जलसों का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी फ़ायदा होगा। आवाम से मुताल्लिक़ कई बातें सामने आई मुख्तलिफ उलमाए कराम की। एक सबसे बड़ा मसला इन दिनों जो बेंगलोर में चल रहा है, यहाँ के जो मकामी यहाँ रहने वाले उलमा हैं वो तो यहाँ का मिजाज जानते हैं। अक्सर बैरूनी जो उलमाए कराम आते हैं अक्सर कहीं ना कहीं शद्दोमत से काम लेने की वजह से दरारें पैदा होना या फिर मुख्तलिफ मसाइल पैदा होना, इस तरह के मसाइल पेश आ रहे हैं। तो उलमा के लिए कैसी हिदायत रहेंगी? जो बात इस्लाम में हराम और नाजायज़ है उसमें एक हद तक मुस्बत अंदाज़ इख्तियार कर सकते हैं। जब उसके नतीजे नज़र नहीं आते तो फिर सख्ती ही तो इस्तेमाल करना पड़ता है। इख्तिलाफी मसाइल को हवा देने का एक मिजाज बन जाता है। अब इन दिनों देखा होगा आपने कि मुनाज़िर नहीं, के नाम सुन- पर खुला जो भी हुआ, वो एक अलग मौजू ऐसे चीज़ों के लिए उलमाए कराम को कुछ हिदायतें जाएँ। वो एक अलग मौजू है जो इस मजलिस में आप सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं भी यही बोल रहा हूँ। मीलाद से मुताल्लिक़ ये भी चीज़ें सामने आई। नहीं, मीलाद से मुताल्लिक़ शायद ऐसा कोई मसला नहीं है। तमाम मकातिब फ़िक्र के हज़रात उलमाए किराम इस वक्त होने वाले जुलूस के खुराफात पर बहुत मुतफ़क्किर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चाहे देवबंदी तबक़े के उलमाए किराम हो या बरेलवी तबक़े के उलमाए किराम हो, सब के सब मुतफ़क्किर हैं कि जो नहीं होना वो इस वक्त जुलूसों में हो रहा है। उससे हटकर मीलाद के जो जलसे होते हैं वहाँ जिस तरह की बातें आती हैं सामने, इख्तिलाफी मसाइल, हालांकि ज़रूरत नहीं रहती उन तमाम चीज़ों को हवा देने की, लेकिन हवा दी जाती है, तो उसकी रोकथाम के सिलसिले में देखिए अब तकरीबन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि तकरीबन 5-10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिलाफी मसाइल को बयान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में इत्तेहाद की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को सामने रख कर लोग अपने अपने मसलक पर बात कर रहे हैं। तकरीबन 90% छेड़छाड़ ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 10% बरकरार है। वो है वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जुलूस निकालने वाले ज़िम्मेदार हज़रात और नौजवानों को आप अपनी तरफ से कुछ अपील करना चाहते हैं? देखिए हमारा अपना पहले से मौक़िफ़ जुलूस का नहीं था, साफ साफ बात। जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि कुछ बातें इख्तिलाफ़ी हैं, हमारा अपना मौक़िफ़ कभी भी जुलूस के बारे में नहीं है। हम जलसों के बारे में अपना ख़्याल पेश करते हैं, उस पर कोशिश करते हैं, चूँकि एक आम बात हो चुकी है इसे। तो इस सूरत में मैं तमाम हज़रात उलमा किराम की जानिब से ये गुजारिश करता हूँ नौजवानों से
کہ نوجوان جلوس کو ایک مثالی بنائے، ادب کے ساتھ راستے میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو اپنے اپنے علاقوں کی زبان پر ایک بیٹ بنا کر لے کر جائیں، اور ناچ گانے سے پرہیز کرے، اور پانی اچھالنے ریس اچھالنے سے پرہیز کرے، اور جلوس اگر نکالنا ہی ہے تو صرف مرد ہی رہے، عورتوں کی شرکت قطعاً جائز نہیں ہے۔ پھر پٹاخے وغیرہ سے بھی بچے، نمازوں کی پابندی کرے، اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ درود کا خاص طور پر اہتمام کرے، کیونکہ ہمارا ہر عمل ساری قوم دیکھتی ہے، تو ہم ان لوگوں کے لیے ایک اچھا بہترین مثال اور نمونہ پیش کرنا ہے۔ مولانا آپ کی کوشش سے اتنے سارے علماء جڑے ہوئے ہیں، کیا ایسی کوشش اور ایک نہیں ہو سکتی کہ جو تمام نقطۂ فکر کے علماء جڑے اور اس پلیٹ فارم سے میوزک کے اور ڈی جے کے خلاف بات کی جائے؟ انشاءاللہ ہو سکتی ہے، الحمدللہ۔ یہ صرف میری کوشش نہیں ہے، سب تمام علماء کرام جمع ہوئے ہیں اپنے اپنے جی یہاں سے آغاز ہوا، یہاں ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا ایسا۔ کیا کرنا ہو گیا جی، اچھی بات ہے۔ السلام علیکم۔